حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، آپ جنگ احد میں شہید ہوئے. یہ اتنے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. حضور فرمانے لگے یہ وہ میرا عظیم صحابی ہے، احد کے میدان میں یہ وہ عظیم صحابی ہے جس سے رب کریم نے خود کلام فرمایا. رب کریم نے خود کلام فرمایا ہو جس صحابی سے کیا شان ہوگی. ان کے بیٹے کا یہ واقعہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر تھا. ایک روایات میں آتی ہیں کہ آپ کی 10 بہنیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے آپ کی 6 بہنیں ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی شادی کے معاملات بھی کرنے تھے، تو وہ جو پیسے میں نے اکٹھے کیے میرے پہ بہت زیادہ قرضہ بھی چڑھ گیا. اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ میرا بال بال قرضے میں جکڑا گیا. کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی. میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا، یاروں سے بھی کہا کہ میرے کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو میری مدد کرو. وہ جڑے بیلی نہیں اپنے جڑے کہندے نے کوئی حکم ہوا تو بتانا، جدو اہی حکم کرنے پتہ ہی کہندے نے تسی پونا گھنٹہ ہی لیٹ ہوئے جے اور منڈا پیسے لے گیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ حکم ہوا تو بتانا، تو جب آپ حکم کرتے ہیں نا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے بس وہ منڈا پونا گھنٹہ ہی لیٹ ہے، بس وہ لے گیا پیسے، بس تسی تھوڑا جی لیٹ ہوئے جے. یعنی کہ اس وقت یعنی مانا کیا کہ جب حکم ہوا تو بتانا. دوست کے کام نہ آئے تو پھر دوستی کا معنی کیا. تو سارے دوستوں کو ٹٹولا انہوں نے، کسی نے مدد نہیں کی، کسی نے مدد نہیں کی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرا نا کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا. جو قرضہ لینے آتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ اس بار فصل ہوگی جو کھجوریں آئیں گی تو میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا. جی میں ساڈے پنجاب 'چ نہیں کہندے ہاڑی سونی، وہ اسی کپڑے لینے تے پھر ہاڑی مطلب چاولاں دی فصل تے سونی مطلب کہ بھی گندم دی فصل تے وہ ادھار ہم مال لے آتے ہیں، لیکن جب فصل ہوتی ہے پھر ہم پیسے دے دیتے ہیں. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جتنی میری فصل ہوگی 11 گنا بھی ہو نا تو قرضے نہیں اتر سکتے. اس بات پہ آپ نے خصوصی پہلو پہ غور کرنا ہے کہ 11 گنا بھی کھجوریں ہوں تو میرے قرضے نہیں اتر سکتے. تھک ہار کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب کسی دوست نے، کسی دنیا دار نے کہہ دیا کہ بس ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ساڑھے بھی حالات بڑے ٹائٹ ہیں، تو دروازے رسول کی طرف رجوع کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، کچھ مدد کیجیے. ہم بھی کہتے ہیں نا انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پہ قرضہ چڑھ گیا تو میری کچھ مدد کیجیے. اب یہاں سے حضور کے ذرا شاندار جملے سنیے. حضور فرمانے لگے قرضہ چڑھ گیا ہے، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ کوئی مقروض کے ساتھ چل کے اٹھ کے چلا گیا ہو. ہم تو چلتے ہیں امیروں کے ساتھ، ہم تو چلتے ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے قرضہ لینا ہو، ہم تو ان کے ساتھ جاتے ہیں. مقروضوں کے ساتھ یہ حضور کی تعلیمات ہیں. کبھی مقروض کے ساتھ بھی چل کے دیکھو، اللہ آپ کے دل کو بڑی سکون عطا فرمائے گا. حضور خود اٹھے، ان یہودیوں سے جا کے بات کی کہ بندہ یار ایماندار ہے، دھوکے باز نہیں، آپ کے پیسے دے دے گا، اس کی فصل ہوگی تو دے دے گا. تو کیا وہ یہودی کہنے لگے کہ نہیں جی سانو تو پیسے اج ہی چاہیے نے. تو حضور فرمانے لگے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے لے لو. تو کہتے نہیں جی سانو سارے چاہیے نے. حضور نے 2 منٹ کے لیے توقف کیا، حضور نے ٹھنڈی آہ بھری. حضور فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر کل آ کے اپنے سارے پیسے لے جانا. یعنی پیسوں کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نے یہ وعدہ کر لیا کہ کل آ کے پیسے لے جانا. حضرت جابر بن عبداللہ سے حضور فرمانے لگے کہ تو جا اپنی باغ کے جو گوڈی کر، اپنی وہ کھجوریں اتار، تو میں آیا. آپ نے وہ پھل اتار کر رکھا. حضور نے اپنا صافہ کندھے پر رکھا. آپ مسجد نبوی شریف سے چل پڑے. ادھر سے حضرت جابر چل پڑے، ادھر سے حضور چل پڑے. جب حضور پہنچے، حضور نے 1-2 چکر لگائے حضرت جابر کے باغ کے. پھل کٹھا ہو گیا. حضور نے اپنا نا وہ رحمت والا جو صافہ تھا وہ بچھایا. حضور کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے. پیر آوے تو اسی بڑی ساری کرسی تو رکھ نہیں ہے، لیکن یہ حضور کی شان دیکھے، کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے. حضور فرمانے لگے جابر بلا نا جنہوں نے اب تیرے پیسے لینے ہیں، بلا سب کو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری کھجوریں تو تھوڑی سی تھیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، لیکن وہ حضور نے جو دعا مانگی تھی نا کہ بلا اپنے قرضیوں کو جو تیرے سے قرضہ مانگتے ہیں، بلا نا ان کو. وہ ایک یہودی آیا، آپ تولتے گئے. حضور قرضہ پورا ہو گیا. حضور کہتے چل 5-4 کلو نہ اور پا دے، 4-5 کلو اور پا دے.
انہوں نے پھر ایک بک پر اور ڈال دی، دوسرے کو بلا، اس کے لیے بھی تولتے رہے۔ اچھا تھوڑی سی کھجوریں ہیں، حضرت جابر فرماتے مجھے سمجھ نہ آئے، وہ تھوڑی سی کھجوریں میں تول کے تھک گیا، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرا وہ آیا بندہ، اس کو بھی تول کے دے رہے ہیں، پھر حضور فرمانے لگے چل 4-5 کلو اور پا دے، وہ بھی ڈال دی گئی، حتیٰ کہ سارے جو قرضے لینے والے سب کا پیسہ چکتا ہو گیا، وہ چلے گئے۔ حضور فرمانے لگے، اب وہاں پہ حضرت جابر فرماتے کہ بس میں تھا اور میرا یار تھا، میرے نبی تھے۔ تو حضور فرمانے لگے اب دیکھ، جب میں آیا تھا تب زیادہ تھیں، اب میں جا رہا ہوں یہ تب زیادہ ہیں۔ تو حضرت جابر فرمانے لگے حضور جب آپ آئے تھے تب تو تھوڑی سی تھیں، آپ نے جو دعا کیا اس کی برکت سے میں تول کے تھک گیا ہوں، یہ زیادہ کی زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے چل اب باقی تو نا اس کا کاروبار کر لیں، یہ ایک لجپال کریم، یہ معاملہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو ذاتی فعل ہے نہ، حضور نے ہمیں یہ تعلیمات نہیں دی۔ حضور فرمانے لگے میں جا رہا ہوں مسجد نبوی شریف۔ حضور اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے، حضور فرمانے لگے میں جا رہا ہوں مسجد نبوی شریف میں، یہ بات جو تو نے اب کہی ہے نا کہ جب آپ آئے تھے تو یہ کھجوریں تھوڑی تھیں اور اب میں جا رہا ہوں تو اب کھجوریں زیادہ ہیں، تو یہ جا کے نا میرے صحابہ کو بھی بتانا۔ آپ نے وہ کھجوریں گھر رکھی، مسجد نبوی شریف گئے، ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ حضرت عمر بھی اب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو نرالا ہی رنگ دیکھا میں نے، آپ جب آئے تھے تو وہ کھجوریں تھوڑی تھیں، لیکن اب جب آئے ہیں واپس آئے تو کھجوریں تو زیادہ ہوگی، میں تو تول کے تھک گیا۔ حضور نے جب کہا نا کہ یہ بات عمر بھی سن لے، تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنا، حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئیں، سینہ بڑا ٹھنڈا ہوا، تو وہ کہنے لگے تو اب بتا رہے نا، جب حضور نے یہاں سے صافہ رکھ کے چلے تھے نا، میں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ اب حضور آ گئے ہیں، اب اللہ کی ساری رحمتیں حضرت جابر پر آ جائیں گی۔ رحمت والے نبی جو چلے گئے ہیں تو اللہ کی ساری رحمتیں آ جائیں گی۔ تو یہ خیال کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کا، حضور اپنے صحابہ کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ مزاج بنا لینا کہ ساری زندگی میرے غلام نے، میرے خادم نے، میرے دکان دے ورکر نے میری ساری خدمت کی تھی، جب تک وہ خدمت کرتا رہا تو وہ ٹھیک ہے۔ آج اس پر اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ذاتی مسئلہ ہے۔ تو یہ سوچ کو بدلے، یہ مسلمانی والی سوچ نہیں ہے۔ یہ